چھوٹی چودرائن پارٹ نمبر 19 پینو مگر وہ تجھ سے چھوٹی لگتی ہے رافیل۔ پتہ نہیں مگر میں سچ بتا رہا ہوں۔ پینو: چلو ٹھیک ہے۔ میں نے جی کہہ کر فون بند کر دیا اور بیگم صاحبہ کے روم میں آئی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ میں اوپر جم والے کمرے میں آئی کیونکہ بیگم صاحبہ کو اپنے آپ کو صحت مند اور فٹ رکھنے کا جنون ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے گھر میں ورزش کرنے کے لیے جم بنایا ہوا ہے۔ جب دروازہ کھولا تو اس وقت دونوں چاچی بھتیجا ننگے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے۔ میں تو حیران رہ گئی، وہ بھی چونک گئے۔ بیگم صاحبہ میرے ساتھ غصے ہو گئیں کہ دروازے پر دستک دے کر نہیں آ سکتی تھی۔ میں چپ کر گئی اور کمرے سے باہر نکل آئی اور آواز دے کر چودھری صاحب کا پیغام بیگم صاحبہ کو دے دیا۔ اس کے بعد نہال چودھری اور مہرو بیگم روز دوپہر کو یہی کام کرتے تھے۔ رافیل: بیگم صاحبہ نے بعد میں آپ کو کچھ نہیں کہا؟ پینو: بس یہی کہا تھا کہ زبان بند رکھنا، اگر کسی کو کچھ بتایا تو تم دونوں میاں بیوی کو جینوں دو بھر کر دوں گی اور تم در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گی۔ تمہارا اور تمہارے شوہر کا علاج کوئی نہیں کروائے گا۔ رافیل: آپ کو اور آپ کے شوہر کو کیا ہوا ہے جو علاج کروانا ہے؟ پینو: ویسے تو میرا شوہر صحت مند ہے مگر اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بہت کم ہے۔ اس کا علاج بہت مہنگا ہے جو کہ ہم دونوں میاں بیوی دن رات کام بھی کریں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور میرا بھی یہی مسئلہ ہے۔ مگر میرے سے زیادہ خالد کا علاج مشکل اور مہنگا ہے۔ بیگم صاحبہ کا بھائی اور بھابھی اسی چیز کے ڈاکٹر ہیں۔ وہ بیگم صاحبہ کی وجہ سے ہمارا مفت علاج کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں کوئی تنگی بھی نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہیں۔ ایسی جگہ قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں نے ویسے بھی کسی کو نہیں بتانا تھا مگر بیگم صاحبہ کی دھمکی آمیز لہجے سے میں تو ڈر گئی تھی کیونکہ ان بڑے لوگوں کے ظلم کے بڑے واقعات دیکھے اور سنے ہیں۔ اسی وجہ سے تمہیں کیا ہے کہ کبھی کسی سے اس بارے میں بات نہ کرنا۔ پینو یہ بات کر کے چپ کر گئی۔ رافیل: ٹھیک ہے مگر ایک بات اور ہے۔ پینو: کیا بات ہے؟ رافیل: آپ نہال کے ساتھ کیوں کر رہی تھیں؟ پینو ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے: بس کیا بتاؤں، جو کام پہلے نہ کیا اب مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے۔ رافیل: کیسی مجبوری؟ پینو: بیگم صاحبہ والے واقعے سے 2-3 دن بعد کی بات ہے۔ دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد مجھے بہت گرمی لگی ہوئی تھی۔ میں فارغ ہو کر کوارٹر پر آ گئی، کپڑے اٹھائے اور باتھ روم میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ میں نے پہلے والے کپڑے دھو دیے، بعد میں یاد آیا کہ میں نے نیچے پہننے والے نہیں اٹھایا اور پہلے والا دھو دیا ہے۔ رافیل بولا: کیا بریزر کی بات کر رہی ہیں؟ پینو سر چپت لگاتے ہوئے: ہر بات کا پتہ ہے تجھے؟ رافیل ہنسنے لگ گیا۔ پینو بولی: ہاں بریزر کی بات کر رہی ہوں، وہ بھول گئی تھی لانا اور جو پہنا ہوا تھا وہ دھو دیا تھا۔ میں نے نہا کر ایسے کپڑے پہن لیے، دھلے ہوئے کپڑے لا کر الگنی پر ڈال رہی تھی کہ پیچھے سے نہال وہیں آ گیا۔ اس وقت میرے بال گیلے تھے اور میں بغیر دوپٹے کے تھی کیونکہ میں ہر وقت دوپٹہ لپیٹ کر رکھتی ہوں کیونکہ خالد کو نہیں پسند بغیر دوپٹے کے میرا پھرنا۔ چونکہ اس وقت نہا کر نکلی تھی تو ویسے ہی کپڑے ڈالنے کے لیے آ گئی تھی اور اس سے پہلے کبھی چودھری صاحب یا کوئی اس طرح بھی نہیں آئے تھے۔ جو بھی کام ہوتا تو وہ انٹر کام پر کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے بے فکری سے بغیر دوپٹے کے کپڑے الگنی پر ڈال رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ اس نے پیچھے سے اگر مجھے کہا کہ چاچی آپ کو انٹر کام پر کال کر رہی ہیں، تم کال کیوں نہیں سن رہی ہو؟ نہال نے کہا: ابھی نہیں، بعد میں کھاؤں گا، کمرے میں پہنچا دینا۔ پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں یہی سمجھی کہ وہ میرا وہم تھا کہ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں کچن میں سائڈ پر بیٹھ گئی، فین چلا کر وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ خالد کا کھانا جا کر دیا کیونکہ وہ صبح سے لے کر رات 12 بجے تک گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے کمرے میں رہتا ہے، بعد میں کوارٹر پر آ جاتا ہے۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر میں کوارٹر پر آ گئی۔ تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب انٹر کام کی بیل بجی۔ میں نے اٹھایا تو آگے سے چودھری نہال تھا۔ اس نے کہا کہ کھانا دے جاؤ روم میں۔ میں کچن میں آئی اور کھانا گرم کر کے کمرے میں لے آئی۔
وہ روم میں نہیں تھا۔ واش روم میں پانی چلنے کی آواز آئی۔ میں کھانا رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہال واش روم سے باہر نکلا تو اس نے صرف شارٹ پہنا ہوا تھا، اوپر کا جسم ننگا تھا۔ میں نے اس کے گورے جسم کو دیکھ کر آنکھیں نیچے جھکا لی۔ نہال بولا، میں کھانا کھا لوں، تم چائے تیار کر کے لے آؤ۔ پھر میں نے چائے بنائی۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ٹیبل پر چائے رکھنے کے لیے کہا۔ جب چائے رکھ کر مڑنے لگی تو اس نے میری بازو پکڑ لی۔ میں نے بازو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے جکڑ کر بیڈ پر گرا لیا تھا۔ میں نے کہا، چھوٹے صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے مجھے۔ لیکن اس نے کہا، صبر کرو، چھوڑ دوں گا۔ تم تو یوں ڈر رہی ہو جیسے کنواری لڑکیاں کرتی ہیں۔